الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. وہ عرش بری کا مالک ہے. ساتوں آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. نہ تو اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی وہ علیم ہے، بصیر ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے. اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا. محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر لڑ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور آپ کے رب کے لشکریوں کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ فتح آیت نمبر 4 میں یہ بات بیان فرمائی، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر. اللہ تعالی عزیز ہے اور قدیر ہے، اور اس کے جو بھی فیصلے ہیں وہ حکیمانہ ہیں، چونکہ وہ حکیم ہیں. اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور تمام مخلوقات کی پیشانیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، ان کے دل اس کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ ہر چیز سے بالاتر اور بلند ہے. اللہ تعالی پناہ دینے والا ہے، کوئی اس کو پناہ نہیں دے سکتا. اور اللہ تعالی ہمیشہ غالب رہتا ہے، کوئی اس کو مغلوب کرنے والا نہیں. یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پہ واضح بیان فرمایا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کی مرضی سے چلتی ہے. رات و دن جو نکلتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے نکلتے ہیں. ہوائیں چلتی ہیں تو اللہ کی مرضی سے، طوفان آتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے. اور اللہ ہی لوگوں کو خوشی دیتا ہے، غم دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، شفا دیتا ہے. وہی موت و حیات کا مالک ہے،
اور ہر طریقے کا تصرف اللہ رب العزت کر سکتا ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اس کے جو لشکر ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بعض چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے لشکروں کو، اپنے لشکر کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو پسپا کرتا ہے اور ان کو نیست و نابود کرتا ہے۔ ان لشکروں میں سے ایک لشکر رعب ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے لشکر ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ یعنی ہوائیں اگر کسی کے اوپر چلا دے تو وہ ہوائیں آدمی کو اڑا کے لے کے چلے جاتی ہیں، جیسے جنگ خندق کے موقع سے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت یعنی مجھے نصرت بالصبا، صبا کے ذریعے سے میری مدد کی گئی، جبکہ قوم عاد اس کو بوادر یعنی ایک ہوا، ایسی سخت ہوا کہ ان کو ختم ہی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ کھجور کے تنوں کے مانند گرے پڑے ہیں، ان ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے ان کی روحیں نکل گئیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے چیخ کا ذکر کیا ہے کہ بعض قوموں کو ہم نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جنود میں سے ایک جند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ہم فرشتوں کے ذریعے سے مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بھی مدد کی، اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بھی لشکر ہیں بیماریوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ جو ہے ڈال دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر زناکاری عام ہو جائے، سود خوری عام ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریوں کو بھیجے گا جو پہلے لوگوں نے نہیں سنا ہے۔ ایسی بیماریاں آئیں گی جیسے ایڈس وغیرہ ہے اور دوسری قسم کی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ جو واقعتاً اس کے گنہگار ہیں وہ تو اپنے انجام کو پہنچیں گے، جو یعنی کسی وجہ سے، یعنی خون کے غلط تبادلے کی وجہ سے، انجیکشن کے غلط دینے کی وجہ سے، یا کسی کوتاہی کی وجہ سے یہ بیماری کے شکار ہو گئے، تو پھر وہ شہید کا درجہ پائیں گے، اس کے اوپر وہ اجر پائیں گے، یہ الگ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے لشکر ہیں۔ قوم فرعون کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر جو عذابات بھیجے وہ ٹڈیوں کا عذاب تھا، مینڈکوں کا عذاب تھا، خون کا عذاب تھا، اور اسی طریقے سے کھٹملوں کا عذاب تھا۔ یہ عذابات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جند ہیں، اللہ تعالیٰ کے جنود ہیں، اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کو یعنی آسمان کے اوپر اٹھایا اور پھر ان کو پٹک دیا، پھر پتھروں کے ذریعے سے، جس کو قذف کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہ پیشگوئی فرمائی کہ میری امت میں بھی قذف ہوگا، یعنی آسمان سے کوئی چیزیں گریں گی ان کے اوپر۔ جب بہت زیادہ فساد ہوگا تو اللہ تعالیٰ عذاب ان کو مبتلا کرے گا، تو جیسے قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا۔ ابرہہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا، چھوٹے سے پرندے تھے، چھوٹے سے کنکر تھے ان کے منہ میں، اور انہوں نے جب پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، اور بے حساب لشکر ہیں جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ان میں سے ایک چیز ہے رعب، اور بطور خاص مومنوں کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کے اپنے یعنی بڑے بڑے فوائد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس رعب کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ آج چونکہ حالات بالکل نازک ہیں اور خوفزدہ حالات ہیں، اور آدمی دیکھ رہا ہے کہ مختلف جگہوں پر جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے،
فساد مچا ہوا ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو یعنی دھمکانے کی، پریشان کرنے کی، یا اسی طریقے سے ان کو مرعوب کرنے کی جو کہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں اگر مسلمان اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرے تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کی وہ مدد آ سکتی ہے جو 1400 سال پہلے اور دوسرے ادوار میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ مسلمانوں کے دلوں، مسلمانوں کے جو دشمن ہوں گے ان کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب کھینچ لیا جائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہوگی؟ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت ویسی ہی ہوگی جیسے سمندر کے جھاگ کی مانند، بالکل ہلکی ہوگی، تمہاری کوئی وقعت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور حقیقت میں دیکھیے ہمارے ہندوستان کے اندر کتنے ہی مساجد ہیں، کتنے ہی مدارس ہیں، اور وہاں پر دین کے نام پر پڑھائی کی جاتی ہے، ساری چیزیں، اور بہت سارے لوگ وہاں اپنے نفس کی اصلاح کر کے نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں کا طبقہ یعنی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے، ان کی کوئی وقعت نہیں ہے اور ان کا کوئی رعب و دبدبہ نہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، آپ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے ناپسندیدگی۔ یہ چیز چونکہ مسلمانوں کے اندر آ چکی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری بڑی بڑی بیماریاں مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں، اس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا وہی حال ہے جو سمندر کی جھاگ کے مانند ہے۔ اگر اپنے اندر وہ رعب پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر وہ چیز لانا چاہتے ہیں، تو یقیناً وہ ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے بل اللہ مولاکم هو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر رعب کا ذکر فرمایا، مشرکوں کا ذکر فرمایا، مومنوں کا ذکر فرمایا، اور سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار رہے گا، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا ولی ہے، اور وہ بہترین ناصر ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا ہے مسلمانوں کے ان قریب ہم ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیں گے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کیوں ڈال دیں گے رعب؟ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ ان کافروں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے اور شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق ہیں، وہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بما اشرکوا باللہ، اور یہ روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اس وجہ سے ہم ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور یہ ظالموں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا آپ غور کیجئے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کس سے کیا ہے؟ ہم مومنوں سے کیا ہے، اور کس چیز کی بنیاد پر کیا ہے؟ توحید کی بنیاد پر کیا ہے کہ تم موحد ہو، تم اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے ہو، تم نے توحید کو اختیار کیا ہے، تم نے مانا ہے کہ اس کائنات کا رب، مالک، معبود صرف ایک اللہ ہے۔ لیکن تمہارے بالمقابل میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ روک ڈال دے گا۔ لیکن آج مسلمانوں کی جو اکثریت ہے، آپ دیکھ لیجئے کن کے پاس صحیح توحید ہے، صحیح معنوں میں وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، صحیح معنوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہیں،
صحیح معنوں میں وہ اللہ تعالی ہی کو یعنی مختار کل سمجھتے ہیں کہ تمام اختیارات اللہ کے پاس. ایسا نہیں ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت تھوڑے بہت مسلمان ہیں جو توحید پرست ہیں، ورنہ 95% آپ دیکھ لیجئے کسی نہ کسی بدعات میں یا مشرکانہ رسم و رواج میں، عبادات میں پھنسے ہوئے. تو کیسے اللہ تعالیٰ پھر ان مسلمانوں کی مدد کرے گا جبکہ توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے اور پہلی شرط ہی مفقود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ کیسے وہ بہترین مددگار ثابت ہوگا مسلمانوں کے لیے؟ تو سب سے پہلے اپنے اندر، اپنے گھر والوں میں صحیح اور مضبوط توحید کو لانے کی ضرورت ہے، تبھی یہ چیز مکمل ہوگی. اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے باقاعدہ یہ بات بیان فرمائی ہے اور اس کی تشریحات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے. چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے یزید بن عامر السوائی کا. وہ جنگ حنین میں شریک تھے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی طرف سے یہ لڑ رہے تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ جنگ حنین میں بھی رعب کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو یہ چونکہ مشرکوں کی طرف سے لڑ رہے تھے تو ان کو اندازہ تھا. مسلمانوں نے ان سے پوچھا جب مسلمان ہو گئے، بھئی آپ ہمارے خلاف لڑ رہے تھے میدان جنگ میں، جنگ حنین میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی تمہارے خلاف رعب کے ذریعے سے، تو رعب کیسا تھا؟ رعب کیسے پایا آپ نے رعب کو؟ کیا چیز تھی وہ؟ انہوں نے سوال کیا. تو یزید بن عامر السوائی یہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب جنگ حنین کا موقع تھا تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے رعب ڈالا، انہوں نے ایک کنکر یا ایک پتھر اٹھایا، سامنے پلیٹ تھی اور اس کے اوپر مارا. مارنے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کیسے تھراہٹ کی آواز آتی ہے، وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تھی. یزید بن سوائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی، ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو گئی. ہم یعنی کانپ رہے تھے تھر تھر، اور ہمارے یعنی آدمی جب اس کے اوپر رعب غالب آ جائے تو کتنے ہی ہتھیار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہ ہو، اور کیسی کیسی اس کے اندر سہولتیں کیوں نہ ہو، کیسے جدید چیزیں کیوں نہ ہو، وہ ساری کی ساری بیکار ہو جاتی ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور دوسرے صحابہ کرام ذرا ہٹ کر آرام کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو جھاڑ پر لٹکا دیا اور آرام کر رہے تھے. اتنے میں ہی ایک مشرک آیا، جاہل تھا، آ کے تلوار اس نے نکال لی اور سوچا کہ یہی موقع اچھا ہے، ختم کر دوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی تلوار اس نے سوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور دیکھ کے کہنے لگا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا تمہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آرام کے ساتھ جواب دیا اللہ. اتنا ہی سننا تھا، روایات میں آتا ہے وہ کانپنے لگا اور اسی کانپنے کی وجہ سے اس کی تلوار نیچے جھک گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور اس سے کہا پتا تجھے کون بچائے گا. اب وہاں پہ بھی سماجت کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ پورا واقعہ. تو معلوم یہ ہوا کہ رعب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. جنگ بدر کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 313 صحابہ، 14-15 صحابہ علیہ اختلاف روایات، اور ان کے ہاتھ میں کوئی تلوار وغیرہ نہیں، صرف 4 تلواریں تھیں، 3-4 گھوڑے تھے بس، باقی کے سب نہتے تھے. لڑنا مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ قافلہ جو ملک شام سے آ رہا تھا ابو سفیان کی ماتحتی میں، اس کو لینا مقصد تھا تاکہ وہاں پر جو مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. 1000 کا لشکر پوری طریقے سے لیس، وہ آمنے سامنے ہو گئے. 79 مسلمان ہیں، 313 تعداد میں بھی کم اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں. ادھر تعداد بھی زیادہ اور ہتھیار بھی پوری طریقے سے لیس. اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی؟ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا
اور یہ کہلا بھیجا کہ فرشتوں کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. فرشتوں کے ذریعے سے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تم مومنوں کے ساتھ ثابت قدم رہو. ایسے ایسے واقعات باقاعدہ میدان جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے. بنو قریظہ کا معاملہ دیکھ لیجیے آپ، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْمُرُونَ فَرِيقًا وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. یعنی ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو خراب کر رہا ہے. قتل و غارت گری مچی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو وہ اسیر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو وہ جو ہے قیدی بنا رہے ہیں. یہ بنو قریظہ کا معاملہ تھا. اور اسی طریقے سے بنو نذیر کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ رعب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خوف ڈال دیا تھا، ڈر ڈال دیا تھا، رعب ڈال دیا تھا. اور بنو نذیر کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، غلطی سے ایک مسلمان صحابی ان سے 2 لوگوں کا قتل ہو گیا، اور اسی کی دیت لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس آئے. جنگ بدر کے بعد یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ اگر ہمارے اوپر کچھ مصیبت آئے تو تم ہمارا ساتھ دینا، تمہارے اوپر کچھ مصیبت آئے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اب چونکہ دیت کا مسئلہ تھا، دونوں کا 100 اونٹ خود بہا دینا تھا، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یہ ان لوگوں نے آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چکی کا پاٹ گرانے کے لیے مشورہ کیا اور تیار بھی ہو گئے، چکی کا پاٹ لے کر اوپر چلے بھی گئے. اللہ تعالیٰ نے ادھر خبر کر دی. تو اسی واقعے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، 10 سال تک تمہارے لیے جراوطنی ہوگی، یہاں پہ نہیں آؤ گے وغیرہ جو بھی چیزیں ہوگی. شروع میں تو ان لوگوں نے حامی بھر لی، لیکن بعد میں عبداللہ بن ابی بن سلول کے ورغلانے سے ان لوگوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور کہنے لگے کہ آپ جو کرنا ہے کر لو. اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، اس کے اندر وہ محصور ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے ان قلعوں کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کا نقشہ کھینچا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ. یہ سوچنے لگے تھے کہ ان کے بڑے بڑے مضبوط قلعے اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. اللہ تعالیٰ کا عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب و دبدبے کو ڈال دیا. اس کے بعد یہ پسپا ہوئے اور جو لوگ بھی ان کے حلیف تھے، ان کے مددگار تھے، سب کو پیچھے ہٹ گئے. آخرکار ان کو نکلنا پڑا اپنے قلعوں سے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ پر جتنا بھی تم لا سکتے ہو سامان لا کر لے کے جاؤ سوائے ہتھیار کے. پھر وہ ساری چیزیں مسلمانوں کی ہوگی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. بنو قریظہ کا معاملہ ہو، بنو نذیر کا معاملہ ہو، اور اسی طریقے سے دوسرے اور قوموں کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی. سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو رعب و دبدبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا کافروں کے اوپر قائم تھا، یا اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے سے جو مدد فرمائی تھی، آخر وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک مومن آدمی آج کے حالات میں بھی ان چیزوں سے استفادہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس لشکر کے ذریعے سے یعنی اپنا دفاع کر سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے حب الدنیا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت میں آ کر آدمی نہ حلال کو دیکھے نہ حرام کو دیکھے، ساری چیزوں کو وہ حلال سمجھ جائے تو یہ چیز آدمی کو لے ڈوبے گی، پھر اس کا رعب و دبدبہ قائم نہیں رہے گا. اور کراہیت الموت، موت سے نفرت، موت سے بھاگنا، موت سے دوری، یہ چیز بھی انسان کو مومن کو لے ڈوبے گی.
تیسری چیز ہے اختلاف. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم اگر آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. تو اختلاف نہیں کرنا ہے. جو اختلاف یعنی مسائل جو صحابہ کے اندر بھی تھے وہاں پہ بھی جو اختلاف تھا، ویسے اگر اختلاف ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اختلاف ایسا اختلاف کہ آدمی دوسرے آدمی کو دیکھنا نہیں چاہتا، ایک گروہ دوسرے آدمی کو یعنی ملنا نہیں چاہتا ہے، اور دشمنی کا ماحول ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کی مدد، نصرت، تائید، یہ ساری چیزیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو پھر وہاں پر دشمن فائدہ اٹھائے گا. چوتھی چیز عصیان، نافرمانی. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے سے بھی دشمن مسلط ہوتا ہے. اور پانچویں چیز ہے شرک، اور یہ سب سے پہلے اور سر فہرست ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. مومن لوگ جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی یعنی شرک کی آمیزش نہیں کی تو انہی کے لیے امن ہے، یہی ہدایت یافتہ ہے. اور اگر یہ شرک ان کے اندر آ گیا سمجھ جائیے کہ ان کے دلوں سے یعنی ان کے دشمنوں کے دلوں سے ان کا رعب ختم ہو جائے گا. اور چھٹی چیز ہے دھوکہ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بلکہ ایک صحابی کا قول ہے ما ظہر الغرور فی قوم قط الا القى الرعب فی قلوبہم. جس قوم کے اندر بھی دھوکہ دھڑی عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر رعب ڈال دیتا ہے، یا ان سے رعب کو چھین لیتا ہے، ان کے دشمنوں کے دلوں سے رعب کو نکال دیتا ہے ان کا. اور ساتویں چیز ہے کفران نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قریہ تھا، ایک بستی تھی، اور بڑی مطمئن اور بڑی فارغ البال، بہترین طریقے سے ہر طریقے سے اس کے پاس رزق آتا تھا، ہر جگہ سے اس کے پاس رزق آتا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. تو اس کے کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف میں مبتلا کر دیا اور اسی طریقے سے بھوک مری میں ان کو مبتلا کر دیا. یہ 6-7 چیزیں ہیں، اور ان میں سر فہرست کیا ہے؟ توحید. اگر آدمی سچا پکا موحد ہو جائے اور اسی طریقے سے اختلافات کو دور کر لے اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارے، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مسلمانوں کا رعب دوسری قوموں کے اوپر پھر پیدا کرے گا، اور وہی حالات ہوں گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی مدد کی تھی. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا پکا موحد بنائے، ہمارے اختلافات کو اللہ رب العزت دور کر دے، ہمارے اندر تقوی اور للہیت پیدا کرے. جب تک ہم اس روئے زمین پر رہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارتے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.